صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. کہیں آپ نے آپ کو صدیق قرار دیا، جبل احد پہ آپ موجود ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر اور عثمان ساتھ ہیں، زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی، یوں لگتا ہے کہ پہاڑ ہل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹھوکر لگائی، احد تھم جا، کیا تو نہیں جانتا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد پہاڑ نے جنبش کرنا چھوڑ دی. اللہ میں حیران ہوتا ہوں، ابو بکر وہ ہے جن کا احترام محمد رسول اللہ نے کیا، ابو بکر وہ ہیں جن کا احترام محمد رسول اللہ کو ماننے والوں نے کیا، ابو بکر وہ ہیں جن کا احترام محمد رسول اللہ کے رب نے کیا، ابو بکر وہ ہیں جن کا احترام کائنات کی ہر عقل مند چیز کرتی ہے، اور ابو بکر وہ ہیں جن کا احترام جبل احد نے کیا. بات سمجھیے ذرا، ابو بکر کا احترام تو سارے کرتے ہیں، کیا اپنے ہم نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ ابو بکر کا احترام تو مکہ کے بڑے بڑے کافر بھی کرتے تھے، مانتے تھے وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مانتے ہیں وہ غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، مانتے ہیں وہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، مانتے تھے کہ وہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو اپنے آپ پہ اٹھا کر انہیں بچانے والے ہیں. یہ ساری خوبیاں کافر بھی تسلیم کرتے تھے. اور آج عجب کیفیت ہے، پہاڑ تو بے جان ہوتا ہے، پتھر تو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ تو شاید انسانوں کی زبان سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن نبی کا احترام کیا ہے، عمر کا احترام کیا ہے، عثمان کا احترام کیا ہے، اور پھر ابو بکر الصدیق عتیق من النار اس اللہ کے بندے کا احترام کیا ہے. ایڑ لگائی ہے پہاڑ کو، تو نہیں جانتا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیری پشت پر آخری نبی موجود ہے، اس کا صدیق ہے، اس کے ساتھ دو جام شہادت نوش کرنے والے اس امت کے عظیم ترین لوگ ہیں. یہ ان اللہ کے نبی کے اس حکم پر ان بندوں کے احترام میں تھم گیا. تعجب ہوتا ہے ان عقل کے اندھوں پر، ارے ابو بکر کا احترام تو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، جو نہیں کرتے وہ ذرا اپنا وزن کریں وہ کس کھاتے میں. ابو بکر کا احترام تو پتھر بھی کرتے، جو نہیں کرتے وہ ذرا اپنا وزن کریں اور ذرا دیکھیں وہ کس کھاتے میں ہے. ابو بکر تو وہ ہیں جن کے بارے میں زبان نبوت سے یہ ارشاد ہوا، ہاذانی السمع والبصر. کائنات کے لوگوں، یہ جو دو ہیں نا قریش کے بڑے، ایک عمر ایک ابو بکر، السمع البصر، سرور کونین فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں. کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی جو یہ آگے بتا دے اس پہ اعتماد کرتے تھے. حضور ہم نے یہ سنا، اللہ کے نبی نے مان لیا، حضور ہم نے یہ دیکھا، اللہ کے نبی نے مان لیا. فرمایا یہ ایسے ہی ہے، ابو بکر کا دیکھنا تو ایسے ہے جیسے محمد کا دیکھنا ہے، ابو بکر کا سننا تو ایسے ہے جیسے محمد کا سننا ہے. ابو بکر اور عمر دونوں سے کہا ہاذان السمع البصر، یہ میرے کان ہیں، یہ میری آنکھیں. واللہ ہے اس انسان کی عظمت کے کیا کہنے جسے آسمان کا رب اپنے نبی کا صحابی قرار دے، اور جس کے بارے میں یہ کہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کے ساتھ تو رب ہے. جب ابو جہل ابو بکر کے خلاف تھا تب بھی رب تھا، جب عتبہ بن ربیعہ نے ابو بکر کو مارا تب بھی ابو بکر کے ساتھ اللہ کا آسمان کا رب تھا. جب بدر میں ابو بکر تھے تب بھی ابو بکر کے ساتھ رب تھا، جب غار ثور میں تھے تب بھی ابو بکر کے ساتھ رب تھا، اور زندگی کے آخری لمحے تک جب خلافت سنبھالی یہ عظیم الشان ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئی تو تب بھی آپ کی مدد کرنے والا آپ کے ساتھ آپ کا رب تھا. زمانے میں جب بھی
جس نے بھی ابو بکر کی مخالفت کی زبان نبوت سے ارشاد ہوا لا تحزن ان اللہ معنا. وہ کھڑے ہیں نا اس کے دھانے پر پاؤں کی طرف دیکھیں گے ہمارا راز کھل جائے گا, ہم دیکھ لیے جائیں گے. ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں, نہ تو یہاں اکیلا ہے نہ میں یہاں اکیلا ہوں, ہم دو ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ رب ہے. کائنات کے لوگوں, آسمان کے رب نے قرآن میں یہ آیت اتار کے سورہ توبہ میں دنیا کو سمجھایا ہے اگر ابو بکر کی مخالفت ابو جہل کرے تو پھر بھی نصرت پہ اللہ ہوتا ہے, اور ابو بکر کی مخالفت آج کا کوئی خبیث کرے تو پھر بھی ابو بکر کی مدد پہ اس کا رب ہوتا ہے. اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ. ابو بکر کی مدد تو اللہ نے کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے نا, ایک محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ ابو بکر تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب نبی کہہ رہے تھے ابو بکر گھبرانا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کہتا ہے فقد نصرہ اللہ. اللہ کے نبی نے یہ کہا ابو بکر گھبرانا نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. آسمان کا رب کہتا ہم نے ابو بکر کی مدد اتار دی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اہل تفسیر لکھتے, مفسرین لکھتے ہیں, اہل علم لکھتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے. اللہ نے ابو بکر پہ سکون بھی اتار دیا, دل مضبوط بھی کر دیا, اور آسمان سے وہ فرشتے اتارے جو ابو بکر کو دکھائی نہیں پڑتے تھے لیکن مدد کے لیے مامور تھے. اللہ اکبر. ایک خاتون آئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو مسئلہ تھا اس نے کہا, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا. عرض کیا اللہ کے نبی اگر آپ نہ ملیں, فرمایا ان لم تجدینی فأت ابا بکر, اگر میں نہ ملوں تو پھر ابو بکر کے پاس آنا. لوگوں اس میں دو باتیں ہیں, اللہ کے نبی نے اپنی وفات کی خبر دی ہے اور ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے. یار لوگ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, اور ہم لوگ اہل السنہ اہل الحدیث اپنی کجعلی کی وجہ سے, اپنے جہل کی وجہ سے ان خرافات اور پراپیگنڈوں کا شکار ہو کے تشکیک اور شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. تیرے نبی نے کیا فرمایا, وہ بوڑھی اماں آئی ہے, فرمایا دوبارہ آنا. عرض کیا حضور میں آؤں آپ نہ ملے, فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ, اگر میں نہ آؤں تو وہ کام جو میرے ذمہ تھا وہ ابو بکر ذمہ داری ادا کریں گے.